الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے. ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نت نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے. یہ کتنی بڑی ستم ظریفی کی بات ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانیوں اور فتنوں کے اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں راہ حق سے برگشتہ نہ ہو جائے. آج اسی امت کے افراد ان فتنوں میں پڑھ کر اپنی ہاتھوں دین و دیانت، حق و امانت اور باہمی محبت و شرافت کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات عالیہ پہنچائے جائیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی، یا جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا. اس طرح کے جو بھی ارشادات ہمارے نبی نے فرمائے ان کا پہنچانا آج کل کے دور میں انتہائی ضروری ہو گیا ہے. چنانچہ ایک ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی غار سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے گا. اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا. جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا. اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسے تنگی معیشت پر عار دلائیں گے یعنی شرم دلائیں گے. اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا، یعنی وہ ایسا کام کرے گا کہ جس سے وہ خود اپنے آپ کو اپنی آخرت برباد کر دے گا. حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ پیسہ کمانے کی چکروں میں پڑا رہے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے. مفتی احمد یار خان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی آخر زمانہ میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حلال و حرام پر لینے پر دلیر ہو جائیں گے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا نہایت ضروری ہے. یاد رکھیے اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں یا قرابت داروں کی بے جا خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر صحیح اسلامی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں، جیسا کہ سیدنا فقی عبداللہ سمرقندی نقل فرماتے ہیں. مروی ہے کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے. یہ سب یعنی بیوی اور بچے قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شخص سے ہمیں ہمارا حق دلا، کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا. پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا. پھر اس کو میزان یا ترازو کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے. تو اس کے عیال میں سے یعنی بیوی بچوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا، وہ کہے گا میری نیکیاں کم ہے تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا. پھر دوسرا اگر کہے گا تو نے مجھے سود کھلایا تھا اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا.
اسی طرح اس کے گھر والے اور اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت و یاس، رنج و مایوسی سے دیکھ کر کہے گا، اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے، یہ وہ بد نصیب شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ بھائیو غور کرو، اس شخص کی بد نصیبی کا عالم کیا ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کے اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائیں اور وہ خود کنگار رہ جائے۔ لہذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہوتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یاخر نعیمی فرماتے ہیں، یہ زمانہ قریب قیامت ہوگا جس کی ابتدا آج ہو چکی ہے۔ فی زمانہ دیندار بن کر رہنا بہت مشکل ہے، آج داڑھی رکھنا، نماز کی پابندی کرنا دوبر ہو گیا ہے، سود سے بچنا تو تقریباً ناممکن ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جیسے آگ ہاتھ میں انگارہ رکھنا بہت ہی بڑے صابر کا کام ہے، یوں ہی اس وقت مخلص کامل مسلمان بننا سخت مشکل ہو جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، یعنی جو عبادت کرنے میں تکلیف زیادہ ہوگی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، کیونکہ شہید تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ عمر بھر لوگوں کے تانے اور زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے، اللہ اور رسول کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اس کا جہاد اکبر ہے، جیسا کہ اس زمانے میں داڑھی رکھنا اور سود سے بچنا وغیرہ۔ آنے والے زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے اور باطن میں دشمن۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کی طرف رغبت، طمع و لالچ اور ایک دوسرے سے ڈرنے کی وجہ سے ہوگا۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی نیکیاں اعلانیہ پسند کریں گے تاکہ لوگ ان کی واہ واہ کریں، تنہائی میں یا تو اعمال کریں گے ہی نہیں، یا اگر کریں گے تو معمولی طریقے سے۔ پھر فرماتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ سے امید نہ ہوگی یا کم ہوگی، لوگوں کا خوف، لوگوں سے امید ان پر غالب ہوگی۔ اس فرمان عالی میں علماء، عابدین، زاہدین، سخی، مجاہد وغیرہ سب بھی داخل ہیں۔ ہر عمل اخلاص سے قبول ہوتا ہے، اور پھر اس میں وہ بھی داخل ہیں جو لوگوں سے ظاہری محبت کریں، اور وہ بھی غرض کے لیے، جب غرض نکل جائے تو دوستی بھی ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کا ہر کام تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر کسی سے دوستی رکھے تو بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اور دشمنی رکھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ مروی ہے کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کے پاس وہی بھیجی کہ فلاں زاہد، فلاں پرہیزگار بندہ ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہارا زہد اور دنیا سے بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے، اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے۔ جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے مقابل کیا عمل کیا؟ عرض کی، اے رب وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی اور میرے بارے میں کسی ولی سے دوستی کی؟ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ دوستی، دشمنی، محبت، عداوت، نیز ہر قسم کے باہمی تعلقات میں رضا الہی کو پیش نظر رکھیں۔ جو خوش نصیب اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ ایسے لوگ بحکم حدیث نہ صرف کامل الایمان ہیں بلکہ اللہ ان کو بروز قیامت ایک ساتھ جمع فرمائے گا۔ نیز وہ خوشبخت عرش کے گرد یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے، اور جنت میں یاقوت کے ستونوں پر مشتمل زبرجد کے بالاخانے ان کے ٹھکانے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ پھر فرمایا، دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی، اور ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا، یہی وہ شخص ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی تھی۔ پھر فرمایا، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے ارد گرد یاقوت کی کرسی پر ہوں گے۔ پھر حدیث پاک میں ہے، جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، ان پر زبرجد کے بالاخانے ہیں،
وہ ایسے روشن ہے جیسے چمکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں کون رہے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھو کہ جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کل بروز قیامت انہیں کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس آج کل کے دور میں ہمارے معاشرے میں مفاد پرستی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ دنیوی معاملات تو ایک طرف، اب تو دینی معاملات میں بھی لوگ غرض اور اپنا مفاد تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ مثلا اسلام کو ہی لے لیں، جو نہ صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگوں کی اکثریت اس سنت سے غافل نظر آ رہی ہے۔ ہم ارد گرد اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی اگر کسی کو جانتا ہے تو اس کو سلام کرے گا، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو اس کو سلام نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں، اسی سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں نبی ایک حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے پاس سے ایک شخص جلدی میں گزرا اور کہا اے ابو عبد الرحمن السلام علیکم۔ آپ نے ارشاد فرمایا صدق اللہ و بلغ رسولہ، یعنی اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے پہچانا۔ سیدنا طارق بن شہاب نے عرض کی ایک شخص نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے اس کے جواب میں صدق اللہ و بلغ رسولہ ارشاد فرمایا، تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت سے قبل خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ حصول دنیا کی خاطر بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی، اور آدمی اپنا مال لے کر زمین کے اطراف میں جائے گا اور جب واپس آئے گا تو کہے گا مجھے کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ یاد رکھیں اسلام میں سلام کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ سلام اسلام کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کسی سے ملاقات ہوتی تو اسلام میں پہل فرماتے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان کو سلام کریں، خواہ اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ سلام عام کرنے والے خوش نصیبوں کا مبارک ہو، ان کے لیے جنت میں عظیم الشان محلات تیار کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے یا نہیں جانتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا اسلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھنا گناہوں کے کفارے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، اللہ نے یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے، سلام کو عام کرتے ہیں اور رات میں جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، مگر اس کے حصول کے لیے تجارت و ملازمت یا محنت مزدوری کرنا عورت کے بجائے بنیادی طور پر مرد کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ جہاں تک عورت کی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اس کے ناموس کی حفاظت، بچوں کی پرورش، گھریلو کام کاج کی ذمہ دار ہے، کیونکہ شریعت مطالعہ نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا حکم دیا ہے۔ یقیناً اسلام نے جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے ان میں ہماری بھلائی اور جن چیزوں سے روکا ہے انہیں کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ آج کل کے دور میں کچھ آزاد خیال لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور وہ کہتے بھی ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کہ سورہ احزاب میں ارشاد ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی سی بے پردگی۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کو حکم دیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی عورت کبھی ملازمت کرنے پر مجبور ہے، کسی مجبوری سے وہ گھر سے نکلنا چاہتی ہے
تو اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں اسلام نے رکھی ہیں، جیسے کہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ اگر عورت ملازمت کرنا چاہتی ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، کپڑے باریک نہ ہو جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2، کپڑے تنگ و چست نہ ہو جو بدن کی ہیئت یعنی سینے کو باہر پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں۔ نمبر 3، بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4، کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5، اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مظنہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں اگر جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں سے ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ حرام ہے۔ میرے بھائیو، آج کل تجارت میں بددیانتی، دروغ گوئی، ناپ تول میں کمی، سود خوری، رشوت ستانی اور طرح طرح کے ناجائز ذرائع سے مال حاصل کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو خوب مال آتا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے دھوکے اور بددیانتی سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ حضرت سید محمد بن عبد الرسول برزنجی شافی فرماتے ہیں، یہ تجارت میں نفع نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجروں میں دھوکے اور جھوٹ کے غلبے کی وجہ سے تجارت میں برکت نہ ہوگی۔ آئندہ زمانے میں سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف میں یہ مضمون بھی موجود ہے کہ زہد و تقوی روایتی اور بناوٹی ہو کر رہ جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زہد روایتی اور تقوی بناوٹی طور پر رہ جائے گا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ سگو اور واز گو کی طرح لوگ صالحین کے زہد و تقوی کی روایتیں ایک دوسرے کو سنا سنا کر روئیں گے اور ایسی زبانی کلامی باتیں کریں گے جو ان کے دل میں نہ ہوں گی۔ واقعی آج کل کے دور میں خودنمائی اور ریاکاری یعنی دکھلاوے کے پیش نظر لوگوں پر اپنی عبادت، زہد و تقوی اور خوف خدا کا سکہ بٹھانے کے لیے مصنوعی زہد و تقوی اختیار کرنے والوں کی کمی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں۔ حضرت ابو سعد انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن جب اللہ تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، تو ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ جس نے اپنی کسی عمل میں اللہ کے سوا کسی کو شریک کیا اور اپنا ثواب غیر اللہ سے لے، کیونکہ اللہ شرکاء کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بجائے اور اخلاص کے ساتھ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے دور میں پائی جانے والی ایک اور برائی یہ بھی ہے کہ مساجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں، حالانکہ اس کے متعلق حدیث پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کہ اللہ کو ان سے کچھ کام نہیں۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، اللہ ان پر کرم نہ کرے گا، ورنہ رب کو کسی بندے کی ضرورت نہیں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ آج کل بدقسمتی سے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ افسوس علم دین سے دوری کے باعث آج کل مسجد میں بیٹھ کر انتہائی بے باکی اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں بلکہ جانے انجانے میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو آداب مسجد کے خلاف ہیں۔ اور تو کریں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے والے کتنے بد نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو ان کی ہم نشینی اور صحبت اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر دوڑنے، زور زور سے چھینکنے، کھانسنے یا ڈکارنے، بلا ضرورت جمائی لینے اور اس کی آواز بلند کرنے نیز بغیر نیت اعتکاف کھانے وغیرہ سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ مسجد کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ مسجد کے ادب و احترام کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے مسجد کے متعلق کچھ آداب اور احکام سنتے ہیں۔ مسجد کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جب مسجد میں قدم رکھیں تو پہلے سیدھا پھر الٹا اور واپسی پر پہلے الٹا پھر سیدھا۔ بغیر نیت اعتکاف کسی چیز کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نویت سنت الاعتکاف یہ کہہ کر اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی کا ثواب ملتا رہے گا۔ بہت سے مساجد میں یہ دستور ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ نمازیوں کے لیے افطاری بھیجتے ہیں، وہ بلا نیت اعتکاف وہیں بے تکلف کھاتے پیتے اور فرش خراب کرتے رہتے ہیں، یہ سب ناجائز ہے۔ وضو کرنے کے بعد ازائے وضو سے ایک چھینٹ پانی کی
बस फर्श मस्जिद पर ना गिरे कि ये भी गुनाह है। मस्जिद में दौड़ना या ज़ोर से कदम रखना जिससे दमक पैदा हो ये मना है। मस्जिद में अगर छींक आए तो कोशिश करें कि आहिस्ता आवाज़ निकले। इसी तरह खांसी वगैरह आए तो उसको भी कम से कम आवाज़ के साथ करें। इसी तरह डकार वगैरह आए तो उससे भी ज़ब्त करें और हत्तुल इम्कान आवाज़ दबाई जाए। अगरचे गैर मस्जिद में भी, मस्जिद के बाहर भी, ख़ुसूसन मजलिस में या किसी मौज़म के सामने ये बेतहज़ीबी है। हदीस पाक में ये शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में डकार ली तो फरमाया, हमसे अपनी डकार दूर रख कि दुनिया में जो ज़्यादा मुद्दत तक पेट भरते थे वो क़यामत के दिन ज़्यादा मुद्दत तक भूखे रहेंगे। जमाई में आवाज़ निकालना तो कहीं नहीं होने चाहिए, अगरचे मस्जिद से बाहर हो या तन्हा हो कि वो शैतान का कह है। जमाई जब आए तो हम हत्तुल इम्कान मुँह बंद रखें। मुँह खोलने से शैतान मुँह में थूक देता है। यूँ ना रुके तो ऊपर के दांतों से नीचे का होंठ दबा लें और यूँ भी ना रुके तो हत्तुल इम्कान कम से कम मुँह खोलें और उल्टा हाथ उल्टी तरफ से मुँह पर रख लें। यूँ ही नमाज में भी, मगर हालत क़याम में जब क़याम के में खड़े हों तो सीधा हाथ उल्टी तरफ से रखें कि उल्टा हाथ रखने में दोनों हाथ अपनी जगह से बदलेंगे और सीधा हाथ रखने में सिर्फ ये बज़रूरत बदला, उल्टा अपनी महल सुन्नत पर रहा। एक हदीस पाक है, सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात क्या है? फरमाया, अपनी ज़ुबान को रोक रखो, यानी अपनी ज़ुबान वहाँ खोलो जहाँ फ़ायदा हो नुकसान ना हो, और तुम्हारा घर तुम्हें किफ़ायत करे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपने गुनाहों पर रोना इख्तियार करो। इस हदीस से मालूम हुआ कि फजूल गोई से बचना, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना और अपने गुनाहों को याद करके रोना निजात का ज़रिया है। फितनों से बचने का एक और मौसर तरीका ये है कि किसी ऐसे ठिकाने को तलाश किया जाए जिसकी पनाह में आकर फितनों और बुराइयों से अलग थलग रहना मुमकिन हो। जैसा कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ऐसे फितने होंगे कि इनमें बैठ रहने वाला बेहतर होगा खड़े होने वाले से, और इनमें खड़ा होने वाला बेहतर होगा चलने वाले से, और चलने वाला बेहतर होगा दौड़ने वाले से। जो इनकी तरफ झांकेगा वो उसे उचक लेंगे, तो जो कोई पनाह या ठिकाना पाए तो उसकी पनाह ले ले। इस हदीस की शरह में मुफ्ती अहमद आका नईमी फरमाते हैं, इस फरमान आली में बैठना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना बतौर तशबीह और इस्तिआरा इरशाद हुआ है। बैठने से मुराद है इन फितनों से अलग थलग रहना, उनसे बिल्कुल वास्ता ना रखना। यह ज़रिया होगा फितनों से हिफाजत का कि वो ना फितनों को देखेगा ना इनका असर लेगा। और खड़े होने से मुराद है दूर से उन्हें देखना, इन पर खबरदार और मुतला होना। चलने से मुराद है इनमें मशगूल होना मगर मामूली तौर पर, और दौड़ने से मुराद है इनमें खूब मशगूल होना। फितनों, मुसीबतों और गुनाहों से बचने की अमली तदबीरों के अलावा इनसे निजात का एक तरीका ये भी है कि इन फितनों से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए, जैसा कि सैयदना इमाम रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोगों पर एक ज़माना आएगा जिसमें सिर्फ वो शख्स निजात पाएगा जो डूबने वाले की दुआ जैसी दुआ करेगा, यानी जिस तरह समंदर में डूबने वाला हर तरफ से मायूस होकर बेचैनी और इज़्तिराब की हालत में खुशू खुजू और हुजूर क़ल्बी के साथ अपने रब को पुकारता है, और हमतन अपने रब की तरफ मुतवज्जह होकर इंतहाई इखलास के साथ अपनी निजात की दुआ करता है। इसी तरह फितनों के दौर में इखलास के साथ दुआ करना उनसे निजात के लिए बेहद मुफीद है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बसरा के मिंबर पर यह फरमाते हुए सुना कि खल्क़ के रहबर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 4 चीज़ों से पनाह मांगा करते थे। वो दुआ किस तरह करते थे? दुआ है तर्जुमा, यानी मैं अज़ाब कब्र से, अज़ाब नार से, तमाम ज़ाहिर और बातिनी फितनों से और काने झूठे दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। और हदीस पाक में सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सहाबा कराम ने कहा, हम अज़ाब नार से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर फरमाया, कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा कराम ने कहा, हम कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर फरमाया, ज़ाहिरी बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सहाबा कराम ने कहा, हम ज़ाहिरी बातिनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर फरमाया, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सहाबा कराम ने कहा, हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام ظاہری باطنی فتنوں سے بچا کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔